ہو سکے سنجیدگی اختیار کریں، سادگی اختیار کریں، ہے نا، نرمی اختیار کریں، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہے۔ اترانا، بلکھانا، لہرانا، فخر کرنا، خوب اچھل کود کے چلنا، خوب ٹیڑھ گیا کر کے اور خوب نخرے کے انداز میں باتیں کرنا اور دکھلا دینا کہ اب تو ہمارے گھر میں کچھ آنے لگا ہے اور ہم نے تو اب کچھ بنا لیا ہے اور ہمارا بچہ تو اب کہیں چلا گیا ہے اور اب تو ہمارے شوہر کو یہ لگ گیا ہے اور اب تو وہ ہو جائے گا اور شوہر نے تو ہمارے لیے یہ بنوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی بھلائی کو چھپائیں، کوئی خوشخبری سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی بھلائی سے خوش ہوتے ہوں ذکر نہ کریں، آتے پھریں۔ وہ سن کر کے ہو سکتا ہے کہ منہ پہ آپ کو کچھ کہہ دے اچھی بات، لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہی نظر بد کا سبب بنتی ہے۔ اس میں آپ کی فیملی اور رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے قریب ترین افراد ہوتے ہیں جن کا حسد آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ بھائی آپ نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا نہیں لیا، کیا لیا، اس سے کسی اور کو کیا مطلب ہے، یا کوئی اور اس سے کیا تکلیف محسوس کرے گا؟ اس سے تکلیف اپنے کو ہوتی ہے۔ اگر ایک گوتنی نے لے لیا دوسرے کو تکلیف ہوگی، ایک بھائی نے لے لیا دوسرے بھائی کو ہوگی، ساس نے لے لیا بہو کو ہوگی، بہو نے کر لیا تو ساس کو ہوگی، ہے نا، نند نے کر لیا تو بھوجائی کو۔ یہ گھر میں ہی زیادہ ہوتی ہے، ایک پڑوسن نے کر لیا تو دوسری پڑوسن کو، اپنی ہی رشتہ داروں میں چیزیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور زیادہ جو سی حسد کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے اس طریقے کی چیزوں کو بہت زیادہ اڑیائیں نہیں، بہت زیادہ پھیلائیں نہیں، بلکہ قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کی عطا سے ملی ہے، اب اس میں بھلائی اور خیر عطا فرما۔ جس کسی کو بھی اپنی یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو اس کو دعائیں دے۔ کیا دعا دے؟ بارک اللہ فیکم۔ سناتا چلوں گا، آپ یاد کیجئے گا، نہیں تو پھر یہ ویڈیو جب لوڈ ہوگی پھر دیکھیے، جب موبائل پہ آتی ہے اپنے بچوں سے کہیے دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، اور دیکھیے اور سنیے اور سمجھیے اور یاد کیجئے، اس سے دعائیں دیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کی ساس کو کچھ ہو گیا، بہو کو کچھ ہو گیا، آپ کی نند نے کچھ لے لیا، آپ کی دیورانی جٹھانی جو بھی ہے، اگر کسی کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے، کوئی چیزیں وہ لے لیتی ہے اور اس کے خوشی کا ذریعہ بنتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ دل سے خوش ہو اور آپ اس کو دعائیں دے، بارک اللہ فیکم۔ اور اگر چاہیں تو اس میں اور بڑھائیں، دعا دے اس کو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پوری دعائیں اسے دے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، پوری دعائیں اسے دے۔ اور دعا دینے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، یہ میں پھر الگ الگ موقع پہ بیان کیا ہوں کہ جب ہم کسی کو دعائیں دیتے ہیں تو پھر فرشتہ ہمارے لیے کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی وہ چیزیں عطا فرما دے، تو پھر وہ ہمارے بھی ملنے کا ذریعہ بنتا ہے اگر ہم خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو۔ اور اگر جلتے ہیں، اگر حسد کرتے ہیں تو پھر بدنگاہی کا سبب بنتا ہے، بد نظری کا سبب بنتا ہے، پھر نظر بد لگتی ہے، پھر ہم بھی تباہ ہوتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہم۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھے۔ کوئی دوست یا رشتہ دار اپنی کوئی بھلائی کے بارے میں آپ کو بتائے تو بارک اللہ فیکم کہہ کر ان کے لیے اللہ سے نعمتیں اور برکتیں طلب کریں۔ اگر آپ نظر بد سے متاثر ہیں یا متاثر ہونے کا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے یا نظر لگ جانے کا شک ہے، تو روزانہ، اب میں حل بتا رہا ہوں، اب میں آپ کو کام بتا رہا ہوں کہ کیا کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے یا آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہے یا آپ بیمار ہیں، دوا کھا رہے ہیں، صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ بچے کو دوا دے رہے ہیں لیکن بچہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یا آپ کا اور بھی کوئی کام کاج ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو پھر آپ اس کو جو ہے دھیان دیں، دیکھیں اور پھر اس کو پڑھیں اور معمول میں اپنے لائیں۔ اگر لگتا ہو کہ نظر بد لگ گئی ہے تو روزانہ، روز مرہ کے کام کاج کے وقت یا باہر چلنے پھرنے کے دوران کسی بھی وقت میں آپ نمبر 1 آیت الکرسی پڑھیں، خود کو پھونکے، بچوں کو پھونکے، پانی پھونکے، خود بھی پئیں، اس کو بھی پلائیں۔ نمبر 2 سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق جسے کہتے ہیں، وہ پورا پڑھیں۔ قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس، یہ پورا، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان تینوں کو خوب پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہوں، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، جتنا پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھیں، پڑھ کر کے خود بھی دم کریں اور بچوں کو بھی دم کریں، یا جس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ پریشانی ہے اس چیز کے لیے پڑھ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور شفا یابی ملے گی اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ حسد اور نظر بد سے حفاظت اور اس کا علاج کیا ہے، یہ پورے طور پر اب میں علاج بتانے لگا ہوں، سمجھیے گا۔ آپ خود سے علاج کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہاں وہاں عورتیں بغل میں جانا ہو، مولوی صاحب کے پاس جانا ہے، امام صاحب کے پاس نہیں تو فری والے ہیں، جب من میں مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، فری والے ہیں۔ لیکن یہی آپ محلے کی عورتیں، جانتا ہوں بہت ساری کو، جو باہر جا جا کے خوب خوب پیسے دے کر کے آتے، یہ خانقاہ میں، وہ خانقاہ میں، وہ مستان بابا کے یہاں، وہ مستان بابا کے یہاں، لمبے لمبے روپے، خوب سعودی کا روپیہ آتا ہے اور کاروبار کا روپیہ آتا ہے، جا کے پہنچاتے ہیں اس کو، اور ہوتا کچھ نہیں ہے، آخر میں پھر امام صاحب نظر آتے ہیں جب پریشانی بڑھ جاتی ہے تو آپ خود سے علاج کیجئے، خود سے سمجھیے، میں حل بتا رہا ہوں پورا مکمل، اس کو سنیے، غور سے سنیے، پھر جب اس کو لوڈ کریں گے تو اس آڈیو کو آپ بار بار سنیں، سمجھیں اور یاد کریں۔ نمبر 1، صبح شام اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، صبح بھی آیت الکرسی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں اور سونے سے پہلے بھی پڑھیں۔ صبح اور شام میں اور سونے سے پہلے تینوں کل کی سورتیں 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، بلکہ چاروں کل پڑھ لیں، چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا ہے، بہت مشہور دعا ہے، بچے ہمارے یہاں یاد کیے ہوں الحمدللہ، جو بھی مسجد آتے جاتے ہیں ان بچوں کو یاد ہے، وہ دعا جو ہے سے یاد کریں اور صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس دعا کا نام ہی ہے صبح شام پڑھنے کی دعا۔ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ صبح شام پڑھیں، پڑھ کر کے پھونکیں، پانی پہ پھونکیں، دم کریں، خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، جو بھی معاملہ ہو اس نیت سے پڑھیں۔ اور دوسری دعا ہے، یہ دعا بھی بڑی اہم ہے، حدیث میں موجود ہے، اس کو بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ کیا ہے دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، وہ بھی صبح شام پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اور یہ دعا تو بہت اہم ہے، یہ تو لکھیے کہ جب کہیں ہم جائیں کسی نئی جگہ پر تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں، تاکہ جب تک وہاں پر رہیں گے تو اس جگہ کے فتنہ و فساد سے حفاظت رہے گی، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی یہ دعا لکھی گئی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ بھی صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ بد نظری کی جو بھی شکایتیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو انشاءاللہ موقع کے اعتبار سے پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی بتائیں گے۔ باقی آپ جو معمول ہے وہ معمول کے اعتبار سے سب کو پڑھتے رہے، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ہے نا، تینوں کل پڑھیں، بلکہ چاروں کل پڑھیں اور دعائیں کریں۔ یہ جو دعا میں نے پڑھ کر کے سنائی، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ بچوں کو نظر بد اگر لگ گئی ہے تو روزانہ ایک دعا جو ہے ان کے لیے پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ تمام وہ دعائیں ہیں جو مستند دعائیں ہیں، جو حدیث شریف میں لکھی ہوئی دعائیں ہیں۔ اس کو آپ سب اہتمام کریں، خود کا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے نظر کی حفاظت کریں، اپنے نظر سے گندی چیزوں کو، بری چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اس تعلق سے بہت باتیں بڑی ڈیٹیل میں کر چکا ہوں، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں اور سمجھیں اور غور کریں کہ آپ آنکھوں کی وجہ سے کتنا تباہ و برباد ہیں۔ آج بیماری اور پریشانی اور نقصان آنکھوں کی وجہ سے ہے، اور ہم سب علاج کہیں اور کرا رہے ہیں اور کچھ اور کرا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ ہم تمام کو اپنی بھی نگاہ بد سے بچائے، دوسروں کی نگاہ بد سے بچائے، ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم سب کامیاب ہو جائیں۔